الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرما وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل تم فرماؤ۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور طری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطر اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق نعمت بجا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے اسے اللہ عز و جل نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ عز و جل تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسے بڑی ناشکری کرتے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ عز و جل کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے، رب عز و جل انہیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ هو القادر، وہی قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی و عناد سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کا ایک سبب یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ یہ ایک بار
ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا۔ ارشاد فرمائے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان جاؤ گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا، اور عنقریب تم دنیا و آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ و استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔